ثم الشيخ ابن الحاجب ذكر في تعريف اللفظ قوله بلفظ اظہر مرادف. علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف لفظی کی تعریف ان الفاظ میں کی کہ جو ایسے لفظ سے تعریف کی جائے جو معرف کے بنسبت زیادہ ظاہر ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کا مرادف. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ علامہ ابن الحاجب. یہ تو جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ نہیں پہچانتے صاحب کافی آنا. یہ علامہ ابن الحاجب یہ بہت بڑے فقیہ ہیں مذہب مالکی اور اصولی متکلم یعنی علم کلام میں بہت زیادہ ماہر تھے. امام کی حیثیت. تو علامہ ابن الحاجب نے تعریف لفظی کی تعریف کیا ہے جو ایسے لفظ سے تعریف کی جائے جو معرف کے بنسبت زیادہ ظاہر ہو اور مرادف. اس تعریف پر ایک اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ علامہ ابن الحاجب نے جو مرادف کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ تعریف لفظی وہی ہوتی ہے جو مفرد لفظ سے تعریف کی ہے، کیونکہ ترادف یہ مفرد کی خصوصیت کس کی صفت ہے؟ مفرد. حالانکہ وجود کی جو تعریفات ہیں وہ سب تعریفات لفظیہ. وجود کی تعریفات سب تعریفات لفظیہ ہیں اور وہ عموماً مرکب ہیں. تو اگر ترادف کا لفظ تعریف لفظی کی تعریف میں ذکر کیا جائے تو یہ تعریف وجود کی تعریفات پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ وجود کی تعریفات کیا ہیں؟ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب. ثم الشیخ ابن الحاجب ذکر فی تعریف التعریف. آیا وہ مدد ہو رہی ہے کیا؟ کیا طبیعت خراب ہے؟ کس کی طبیعت خراب ہے؟ کیا موسم بدل رہا ہے اس لیے بند کر دیے کیا؟ اور پیچھے والوں کا موسم نہیں بدلا ہے کیا ابھی؟ پیچھے والوں کا موسم نہیں بدلا ہے تو وہ لوگ کب موسم بدلیں گے اپنا؟ پرسوں بدلیں گے. قوله بلفظ اظہر مرادف یعنی جو ایسے لفظ سے تعریف کی جائے جو معرف سے اظہر ہو اور اس کا مرادف بیرد والی. تو اس پر اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ وجود کی تعریفات لفظی ماننا
لا توصف بالترادف، باوجود کی حدود کی تعریفات ترادف سے متصف نہیں ہوتی. لأن الترادف من اوصاف المفرد، اس لیے کہ ترادف مفرد کے اوصاف میں سے. والجواب اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر تعریف لفظی میں کوئی مرکب لفظ آتا ہے اور اس مرکب لفظ کے ذریعہ تمییز مقصود ہو تو وہاں مرکب کا لحاظ تفصیلی طور پر نہیں ہوتا. مرکب کا لحاظ تفصیلی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ اس مجموع کا لحاظ من حیث المجموع ہوتا ہے، اور جب مجموع کا لحاظ من حیث المجموع ہوتا ہے تو وہ مفردی کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ بہت ساری تعریفات، بلکہ تقریباً ساری تعریفات یہاں آپ لوگوں کی مرکب ہی، ساری تعریفات آپ لوگوں کی کیا ہیں؟ مرکب. لیکن سب کا لحاظ مفردی کے طور پر ہوا ہے، یعنی تفصیلی طور پر اجزاء کا لحاظ ان تعریفات میں نہیں کیا گیا ہے نا. جیسے آپ کی تعریف کیا ہے؟ چلو بتاؤ آپ کی تعریف. ہاں لگتا مجھے رشتے اٹھانا پڑتا. دیکھو ایک نمبر پر جو ہے اس کی تعریف یونس خان. تو یہ بتاؤ مفرد ہے کہ مرکب؟ کیا ہے؟ مرکب ہے. تو کیا اس میں یونس کا لحاظ غلط ہوا ہے اور خان کا لحاظ غلط ہوا ہے؟ کہ دونوں کا ایک ساتھ لحاظ کیا گیا ہے؟ ایک ساتھ. تو یہاں مفرد کی حیثیت سے یہ مجلس. اس کے بعد پھر ہے محمد عمران اختر. تو 3 الفاظ. کتنے الفاظ؟ 3 الفاظ کا یہ مجموعہ. تو اب یہ بتاؤ کہ تینوں کا لحاظ الگ الگ ہے کہ ایک ساتھ تینوں کا لحاظ؟ ایک ساتھ ہے نا. اس کے بعد پھر ہے محمد فیضان رضا. یہ کس کی تعریف ہے؟ ہاں تمہاری تعریف. یعنی تم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی تعریف تو کیا کہو گے؟ میں محمد فیضان رضا بتاؤ گے نا. یا کسی کو فون کرتے ہو اور وہ آدمی آپ کو نہیں پہچانتا ہے تو کیا کہتے ہو کہ میں فلاں. یعنی پہلے اپنی تعریف کرتے ہیں. تو یہاں پہ جتنی تعریفات لفظیہ یہاں پر بیٹھی ہوئی یہ سب کیا ہیں؟ مرکب ہیں. ساری تعریفات لفظیہ مرکب ہیں، لیکن تفصیلی طور پر ان تعریفات کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ مفرد کی حیثیت سے سب کا لحاظ ہوا ہے. تو وجود کی جو تعریفات ہیں اگرچہ وہ مرکب ہیں، لیکن مرکب کی حیثیت سے وہ تعریفات منقوص نہیں ہیں، بلکہ مفرد کی حیثیت سے منقوص ہیں. سمجھ گئے؟ چلو دیکھو الجواب عنہ. اس کا جواب یہ ہے کہ انه اذا قصدت تمییز بلفظ مرکب، جب کسی لفظ مرکب سے تمییز مقصود لا یقصد به تفصیل،
تو اس کی تفصیل مقصود نہیں ہوتی، بل یعتبر المجموع من حیث ہوا مجموع، بلکہ مجموع کا اعتبار مجموع کے حیثیت سے ہوتا ہے۔ ویو سبب ترادف حکمن، اس لیے حکمن کو بھی ترادف کے ساتھ متصل۔ تو اس کا جواب یہ ہو گیا، مگر چونکہ اس تعریف میں تکلف، یہ سوال وارد ہوا پھر جواب دینا پڑا، اس لیے اس تکلف سے بچنے کے لیے مصنف نے اس تعریف کو اختیار نہیں کیا بلکہ اس سے عدول کر دیا۔ ولا يخفى ما فيه من التکلف، اور اس میں جو تکلف ہے وہ مخفی ہے۔ فظہر بذالک وجوہ العدول من ذالک، اسی سے اس تعریف سے وجہ عدول اس کی طرف ظاہر ہے جو مصنف کے ساتھ سے نے ذکر کیا۔ بات ختم۔ ثم عرفت دلیلا، اب یہاں سے دلیل کی تعریف مصنف کرتے ہیں۔ وقال والدلیل والمرکب من قضیتین متعدی الی مجهول النظر، دلیل یہ وہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو تاکہ مجہول نظری حاصل ہو، تاکہ مجہول نظری تک رسائی ہو۔ یہاں پر بھی ایک نئی تعریف مصنف نے نکال لی ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا التَّعْرِيفُ أَوْلَى مِنَ التَّعْرِيفِ الْمَشْهُورِ، یہ تعریف مشہور سے اولا۔ تعریف مشہور کیا ہے دلیل کی؟ وَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرٍ، تعریف مشہور دلیل کی یہ ہے کہ یہ وہ ہے جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے، جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے۔ ایک تعریف یہ کی ہے اور یہ تعریف مشہور ہے۔ اور دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہے کہ جو مصنف کی تعریف ہے کہ جو دو قضیوں سے مرکب ہو تاکہ مجہول نظری حاصل ہو، اس تقدیر پر حدوث عالم کی دلیل العالم متغیر وکل متغیر حادث، ان دونوں قضیوں کا مجموعہ دلیل ہے حدوث عالم۔ اور جو تعریف مشہور ہے کہ جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے، تو اس تقدیر پر حدوث عالم کی دلیل صرف عالم ہے۔ اس تقدیر پر حدوث عالم کی دلیل صرف عالم ہے۔ یہ عالم قائم ہو گیا، یہ عالم کسے کہتے ہیں؟ جب اسی سے اس کے حدوث کا علم ہو جاتا۔ یہ کہیں پڑھے ہیں کہ نہیں؟ کہاں پڑھا ہے؟ شرح وقایہ میں۔ کہاں؟ شرح خال میں پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ ٹکروایا نہیں۔ وَهَذَا تعریف، اور یہ تعریف مشہور سے اولا۔ تعریف مشہور کیا ہے؟ ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، کی جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے۔ اب اس سے اولا کیوں ہے؟ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِهِ الملزومات بالنسبت الى لوازمها البینہ۔ تعریف مشہور پر سوال واضح ہوتا ہے۔ تعریف کیا ہے؟
اس کے علم سے دوسری جگہ لازم آئے۔ اب سوال اس پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعریف دخول غیر سے مانی نہیں، کیونکہ جن ملزومات کے لیے لوازم بینہ، جن ملزومات کے لیے لوازم بینہ، ان ملزومات کے علم سے لوازم بینہ کا علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ لازم بین کا مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہ تو اسی میں الجھاؤ ہو تو دقت پیدا ہو، کیا نہیں معلوم ہے لازم بین کا مطلب؟ نہیں پتا ہے۔ لازم بین کا مطلب یہ ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہو جائے، ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، یہ ہے لازم بین بالمعنی لفظ۔ اور ایک ہے لازم بین بالمعنی العام، وہ یہ ہے کہ ملزوم اور لازم کے تصور سے جزم باللزوم۔ یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ نہیں؟ اس کو لگتا سنا سنا ہے کہ سنا بھی نہیں سنا ہے، کہیں سنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعریف دلیل کی ان ملزومات پر صادق آ رہی ہے جن کے لیے لوازم بینہ ہوتے ہیں، کیونکہ ملزومات کے علم سے لوازم بینہ کا علم ہو جاتا ہے، ملزومات کے علم سے لوازم بینہ کا علم لازم آتا ہے۔ تو دلیل کی یہ تعریف مشہور جو ہے یہ ان ملزومات پر صادق آ رہی ہے جن کے لیے لوازم بینہ ہوتے ہیں۔ تو اب ان ملزومات کو دلیل کہنا پڑے گا، حالانکہ ملزومات دلیل نہیں ہوتے۔ جیسے اما کی دلالت بصر پر، تو بصر یہ اما کے لیے لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے کہ نہیں؟ بصر اما کے لیے ہے نا لازم، تو پھر وہ اما کیسے ہے جب بصارت اس کے لیے لازم ہے؟ بصر جب اما کے لیے لازم ہے تو وہ اما کیسے؟ اور یہ پڑھا ہے کہ نہیں کہ بصر اما کے لیے لازم ہے؟ پڑھا ہے نا؟ تو اما پھر وہ کیسے ہو؟ بتاؤ، ایک چھوٹی سی بات میں پوری جماعت الجھی ہوئی ہے۔ بصر یہ مفہوم اما کے لیے لازم ہے، خود اما کے لیے نہیں بلکہ مفہوم اما کے لیے لازم ہے، اس لیے کہ اما کا جو مفہوم ہے وہ ہے عدم البصر اما من شانہ یکون بصیرا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ مفہوم ذہن میں آئے گا عدم البصر اما من شانہ یکون بصیرا، تو بصر کا بھی تصور ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے بصر یہ مفہوم اما کے لیے لازم ہے، خود اما کی ذات کے لیے نہیں لازم۔ بتاؤ، اتنی آسان بات میں پوری جماعت ہوتی ہے۔ تو بہرحال دلیل کی یہ تعریف مشہور ان ملزومات پر صادق آ رہی ہے جن کے لیے لوازم بینہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ملزومات دلیل نہیں کہلاتے۔ فَإِنَّهُ يَرِدُ، یہ تعریف مشہور سے اولا ہے۔ تعریف مشہور یہ ہے کہ ما یلزم من علم بها علم بشیء آخر، جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے۔
فإنه يرد على ظاہری الملزومات بالنسبة إلى لوازم البینہ، کیونکہ اس تعریف کے ظاہر پر ملزومات سے اشکال وارد ہوگا نسبت کرتے ہوئے ان کے لوازم بینہ کی طرف۔ وَإِنْ يُمْكِنْ تَوْجِیہُ، اگرچہ اس کی توجیہ ممکن، یعنی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دلیل کی تعریف میں جو علم کا لفظ آیا ہے اس علم سے مراد ہے تصدیق۔ کیا مراد ہے؟ تصدیق۔ اور تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، اے ما يلزم من التصدیق به التصدیق بشيء آخر بطریق الاکتساب، یعنی جس کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم ہے بطور اکتساب۔ اور یہاں ملزومات سے جو لوازم بینہ کا تصور ہوتا ہے تو یہاں تصور ہی ہوتا ہے، تصدیق نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اکتساب نہیں ہوتا ہے، اور دلیل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اکتساب۔ وہی ممکن توجیہ، اگرچہ اس کی توجیہ ممکن ہے اس طور سے کہ علم سے مراد تصدیق ہے، والمعنی، اور اس تعریف کا معنی یہ ہے کہ ما یلزم من التصدیق بھی تصدیق بشیء آخر بطریق الاکتساب، یعنی جس کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم ہے بطور اکتساب، کما یستفاد من کلمۃ، جیسا کہ بات کرنے سے مستفاد ہوتی ہے۔ فإن محمل ذلك التعریف علی تعریف الدلیل القطعی البین الانتاج، اب اگر دلیل کی یہ تعریف اس دلیل کی تعریف پر محمول کی جائے جو دلیل قطعی ہو اور ساتھ ہی ساتھ بین الانتاج، جو دلیل قطعی ہو اور بین الانتاج یعنی بدیہی الانتاج ہو، جیسے کہ شکل اول۔ شکل اول کیا ہوتی ہے؟ بدیہی الانتاج ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ معلوم ہے شکل اول کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے کسے کہتے ہیں شکل اول؟ شکل اول جس میں حد اوسط صغرا میں معمول کی جگہ ہو اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ شکل اول۔ اس کی شرط انتاج کیا ہے؟ ایجاب صغرا اور کلیت کبریٰ۔ کیا شرط انتاج؟ ایجاب صغرا اور کلیت کبریٰ، اور اس کی ظروف منتجہ 4 ہیں۔ سب سوچ رہے ہیں کہ پھر وہی والی بات آ گئی جس سے ہم لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی بات پھر گھما پھرا کے لے آتے ہیں۔ نامعلوم کی منطق سے اتنی گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ اتنا آسان فن تو میں کوئی فن سمجھتا ہی نہیں جتنا آسان فن منطق ہے۔ تو اگر وہ تعریف محمول کی جائے اس دلیل قطعی کی تعریف پر جو بین الانتاج ہو، بدیہی الانتاج ہو، بمعنی استلزام ظاہر ہو، تو استلزام کا معنی ظاہر ہے، یعنی جو یہ کہا گیا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے، تو یہاں پہ لزوم یعنی استلزام کا معنی ظاہر ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّعْمِيمُ، اور اگر اس سے تعمیم مراد ہے، یعنی بالکل عام کر دیا جائے کیسی بھی دلیل، دلیل قطعی ہو یا ظنی ہو، بدیع الانتاج ہو یا بدیع الانتاج نہ ہو، اگر عام دلیل پر اسے محمول کیا جائے تو یہاں استلزام سے مراد مناسبت مستحیان انتقال،
یعنی اس الزام کو امتناع انفقاق پر نہیں محمول کیا جائے گا کہ جدا ہونا محال، بلکہ یہاں اس الزام کا معنی ہوگا کہ دلیل اور مدلول کے درمیان ایسی مناسبت ہو کہ اس مناسبت کی وجہ سے ذہن دلیل سے مدلول کی طرف منتقل ہو جائے، دونوں کے درمیان ایسی مناسبت ہو کہ ذہن دلیل سے مدلول کی طرف منتقل ہو جائے۔ جیسے کبھی دو طالب علموں کے درمیان ایسی مناسبت ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایسی سچی دوستی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ عصر بعد نکلنا، ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں جانا، یہاں تک کہ درسگاہ میں ایک ساتھ ہمیشہ بیٹھنا، دونوں کے درمیان ایسی مناسبت ہوتی ہے کہ جب ایک کا تصور ہوتا ہے تو ذہن دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دونوں کو لازم و ملزوم کہا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آ جاتا ہے نا؟ تو اگر عام دلیل پر اسے محمول کیا جائے تو یہاں اس الزام سے ہی معنی مراد ہے۔ وہی مریدہ میں یہ تعمیم، اور اگر اس سے تعمیم مراد ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو اس الزام کو محمول کیا جائے گا اس مناسبت پر جو انتقال ذہنی کو صحیح قرار دے، یعنی اس کی وجہ سے ذہن دلیل سے مدلول کی طرف منتقل ہو جائے۔ لا علی امتناع انفقاق، امتناع انفقاق پر محمول نہیں کیا جائے، کما صرح بالمصنف قدس سرہ فی حاشیۃ شرح المختصر، جیسا کہ مصنف قدس سرہ نے اس کی صراحت کہاں کی ہے؟ شرح المختصر کے حاشیے۔ ولا يرد شیء من ذلك علی هذا التعریف، اور اس میں سے کوئی بھی اعتراض اس تعریف پر یعنی مصنف کی تعریف پر وارد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جواب میں کسی تکلف کی ضرورت پڑے، لیکن باقی ہاں اس پر بھی ایک کلام باقی ہے۔